میری اکثر بہنیں مجھ سے گلا کرتی ہیں کہ آپ ہمیں ہی نصیحتیں کرتی ہیں، کیا ساری فصاحتیں ہمارے لیے ہیں؟ ساری فضیلتیں مردوں کے لیے ہیں، شوہروں کے لیے ہیں؟ میری بہنوں، بات یہ نہیں ہے۔ بندہ گلا اپنوں سے کرتا ہے۔ میری مخاطب اول آپ ہیں۔ خیر سب سے زیادہ میں نے عورتوں میں دیکھی ہے۔ جب عورتوں کے پاس صدقے کی اپیل آئی، زیور اتار کر کپڑے میں ڈال دیے۔ عورت امراۃ عمران ہے، مریم ہے، آسیہ ہے، خدیجہ ہے، خولہ ہے، عائشہ ہے، خنسہ ہے، فاطمہ ہے۔ ازواج مطہرات صحابیات کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی پکار تو آسمانوں پہ سنی گئی۔ قد سمع اللہ قول التی۔ میری بہنوں، جتنے بھی مظالم گھروں میں ہو رہے ہیں، کوئی ناواقف نہیں ہے، حتیٰ کہ ظالم کا ہاتھ بھی ڈرتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں مردوں کی صورتحال ایسی ہی ہے، اپنی مردانگی کا اظہار میدان میں نہیں، صنف نازک پہ کرتے ہیں۔ بلا وجہ عورتوں کو گالی دینا، اسے کوسنا، مارنا، ستانا، بد دعائیں کرنا، دھمکیاں دینا، خاص طور پر مال نہ لانے کی، جہیز نہ لانے کی، ڈیمانڈ پوری نہ کرنے کی، وراثت نہ لانے کی۔ ایک تو ماں باپ کے ساتھ لڑکی کا تعلق ہے، دوسرے جو افورڈ نہیں کر سکتے، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا، مجھے اچھا نہیں کھلایا، ہوٹل کا بل نہیں دیا، افطار پارٹی نہیں کی، کھانے پہ نہیں بلایا، خدمت نہیں کی، تعارف نہیں کرایا۔ یہ ننھی جان کیا کیا دکھ سہتی ہے، کس طرح کے ظلم سہتی ہے۔ رمضان میں بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، میں کہتی ہوں کہ نیکیوں کے فلک بوس ٹاور بنانے والے، ان کے نیکیوں کے پہاڑ کے نیچے ان کی بیویوں کا خون ہوتا ہے، سسکیاں ہوتی ہیں، آہیں ہوتی ہیں، آنسو ہوتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی ہر طرح کی چیریٹی، مساجد میں، بازار میں، دسترخوان، راشن کی تقسیم، مالی امداد، فنڈز اور مختلف نیکی کے کام، چیریٹی۔ اگر دیکھا جائے تو اکثر مالدار ان کے گھروں میں سحور بستر میں ہوتا ہے، اور افطار فرینڈز میں، کزنز میں، کولیگز کے ساتھ ہوتا ہے۔ میکڈونلڈ پہ ہیں یا پیزا ہٹ پہ ہیں یا 5 اسٹار کسی بھی ہوٹل میں۔ کیا یہی رمضان ہے؟ کیا یہ احساس ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ شرافت ہے؟ یہ قوامیت ہے؟ یہ سخاوت ہے؟ یہ نیکی ہے؟ یہ صدقہ ہے؟ نیکی تو گھر والوں سے شروع ہوتی ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلا صدقہ دینا ہی انہیں ہے جن کی تم کفالت کرتے ہو۔ اور اہل خانہ میں سے اگر اہلیہ کو ہی نکال دیا جائے تو پھر کہاں کی شرافت، کہاں کی سخاوت، کیسی نیکی، کون سا صدقہ؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کون ناواقف ہے؟ ڈرائیور کو رازدار بنایا جاتا ہے، اسے نوازا جاتا ہے، گارڈ کا بھی خیال ہوتا ہے، ہر اے گے پر نظر التفات ہوتی ہے، بس خاتون خانہ ہی محروم رہتی ہے۔ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے۔ اصل انسانیت، شرافت، سخاوت، نیکی، صدقہ گھر والوں سے شروع ہوتا ہے۔ بیوی کے لیے اگر دل میں جگہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو سن لو سو کالڈ شوہرو، تم میں پھر کوئی خیر نہیں ہے۔ ابن ماجہ اور دیگر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ تم میں سے بہتر وہی ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو۔ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں تو حقیقت میں اچھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اس کٹہرے میں کھڑا کیا، فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں میں بہتر ہوں۔ رمضان میں خواتین بہت نیکی کے کام کر رہی ہوتی ہیں، سحری بنانا، افطار کرانا، اس بھاگ دوڑ میں خود پراپر کھا بھی نہیں سکتی، پھر سارا دن روزے کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتی۔ بچے کو بعض اوقات چبا کے بھی کھلانا پڑتا ہے، بچے کو فیڈ، بڑے کے سامنے تقریر، دنیا آخرت کے امتحانات کی تیاری۔ بچوں کے رمضان میں امتحان ہوتے ہیں، ماں کے سر پر تو کتنے امتحان ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا امتحان پھر اس سے اس کا شوہر لیتا ہے، جو اسے وقت نہیں دیتا، جو اس کی ضروریات پوری نہیں کرتا، جو سب کے لیے اچھا ہے، جہان کے لیے اچھا ہے، نہیں ہے اچھا تو بس بیوی کے لیے نہیں ہے۔ اور جو کچھ اسے دیتا ہے، پھر تانے، پھر گالیاں، پھر میکے کی باتیں۔ تمہیں تو تمہارے ماں باپ بھی نہیں رکھتے، میں دیکھتا ہوں تمہارے بھائی تمہیں کتنے دن رکھتے ہیں،
یہ تانا شاید ہی کوئی عورت ہو کہ جسے سننے کو نہ ملا ہو۔ جتنے بھی گھر بچے ہوئے ہیں یا جتنے بھی یہ تمہیں بھرم قائم نظر آتے ہیں، یہ صرف عورتوں کے منہ سینے سے ہیں، خاموش ہونے سے ہیں۔ اگر یہ ایک بار منہ کھول دیں تو پھر تم دنیا والوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہو۔ کتنے ہی گھر ہیں جو عورت کی محنت، عورت جاب کرتی ہے، گھر چلاتی بھی ہے، کماتی بھی ہے، بچے بھی سنبھالتی ہے، عبادات بھی کرتی ہے۔ یہ عورت کیا نہیں کرتی؟ ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں کیا کیا نہیں کرتی۔ اور دیکھیں کہ جن کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا کر رہی ہوتی ہے، ان کے گنہگار ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی اصل جاب سے غیر حاضر ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ تو صحیح احادیث ہے۔ مسلم اور ابو داؤد میں ہے، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت۔ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کا وہ ذمہ دار ہے انہیں ہی محروم کر دے۔ اللہ اکبر، اتنے میسیجز آتے ہیں، میں خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھتی ہوں کہ کتنی خواتین ہیں جو کماتی ہیں، گھر چلاتی ہیں، پھر الزام بھی اٹھاتی ہیں یہ جو کمانے والی ہیں، گھر چلانے والی ہیں، یہ خاندوں سے آ رہی ہیں۔ یہ تانا برائے چھپانا ہے، اپنے عیب کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی غلطیوں کو چھپانا۔ گھروں میں جنت کو چھوڑ کر باہر جنت خریدنے والوں کو کون سیانہ کہے گا؟ بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ بنانے سے پہلے اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر والوں پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ جس جنت کی خریداری باہر کرنے جاتے ہیں وہ آپ کے گھر میں ہی ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ حور العین کی بھی سردار ہوگی۔ جی ہاں، یہ صبر کرنے والی جنتی حوروں کی ملکہ ہوگی۔ کئی لوگوں کی زبانوں سے سنا کہ جیب خرچ تو دیتے ہیں، گھر کا خرچہ تو سارا دے ہی دیتے ہیں، اب کیا کریں؟ یاد رکھیں، اللہ مقدار کو نہیں، احساس کو، جذبوں کو تولے گا۔ بعض صرف ماہانہ جیب خرچ دینے کو احسان سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تمہارے خرچوں کی گتھی کو نہیں، تمہارے جذبوں کو دیکھے گا۔ اللہ مقدار نہیں، معیار کو تولتا ہے۔ صدقہ خرچہ دینے کو نہیں کہا گیا، بلکہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کو صدقہ کہا گیا۔ فی فمی امرأتک، اس میں امانت، صداقت، محبت، وقت سب شامل ہے، پوری دیانتداری ہے، کہیں خیانت کی اجازت